السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مجھے تو امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے۔ ہم آپ حضرات کی خدمت میں نورانی قاعدہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 11، جزم سکون، حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، دیکھ لیجئے بورڈ پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جدین ہے۔ ان کو پڑھتے وقت جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ قلقلہ کیسے کریں گے اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں میں، اور قلقلہ والے حرف بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ قاف، طا، با، جیم، دال۔ پورے قرآن کے اندر صرف 5 حرفوں کے اندر قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ جو لکھے ہوئے بورڈ کے اوپر، قاف، طا، با، جیم، دال۔ وہ بھی جب ہوگا جب ان کے اوپر جزم ہوگا، اگر جزم نہیں ہوگا تو قلقلہ بھی نہیں ہوگا۔ اب جزم کس کو کہتے ہیں ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں، ہر سبق میں بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھ لیجیے دال کی شکل میں چھوٹا سا بنا ہوا ہے، اسی کا نام جزم، اسی کو جزم بھی کہا جاتا ہے اور سکون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جزم اگر ان حرفوں کے اوپر آ جائے تو قلقلہ ہوگا، صرف 5 حرفوں میں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلقلہ کس کو کہتے ہیں دیکھ لیجئے، میرے ہاتھ میں پٹی ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کو ٹچ کیا، آواز آئی نہیں آئی، اس کو زور سے، اسی کا نام قلقلہ ہے، آواز ڈبل آئے گی۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، مثال سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ٹکر کھا کر الگ جاتی ہے، پٹی ٹکر کھا کر الگ ہو گئی، اسی کا نام قلقلہ ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اب صارہم، اب با کے اندر قلقلہ ہوگا۔ کیوں قلقلہ ہوگا؟ کہ با کے اوپر جزم ہے، یہ جزم با کے اوپر جزم ہے، اور با حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے آیا ہے، اس لیے با میں قلقلہ ہوگا۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب نہیں بولیں گے، اب ٹکر، اب اس طریقے سے ادا ہوگا۔ اب صارہم، حمزہ با زبر اب، صاد الف زبر صا، اب صا، را زیر ری، اب صاری، حامیم زیر ہم، اب صارہم، اب صارہم۔ با کے اوپر جزم ہے اور با حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے آیا ہے، اس لیے با میں قلقلہ ہوگا۔ چلیے، اب صرہم، اب صرہم، حمزہ با زبر اب، صاد را زیر صر، اب صر، حامیم پیش ہم، اب صرہم۔ با میں قلقلہ ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ با کے اوپر جزم ہے اور با حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے آیا ہے، اس لیے با میں قلقلہ ہوگا۔ چلیے، یہ با کا قاعدہ آپ کا ہو گیا، قاف، طا، با، جیم۔ با تک آپ کا قاعدہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب جو قاعدہ چل رہا ہے وہ جیم کا ہے، ٹھیک ہے۔ یجعل، یا جیم زبر یج، عین لام زبر ال، یجعل۔ دیکھیے لام کے اوپر بھی جزم ہے، لیکن لام میں قلقلہ ہوگا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ان حرفوں میں سے نہیں آیا، حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے نہیں آیا، اس لیے لام میں قلقلہ نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر جیم میں قلقلہ ہوگا۔ اس لیے ہوگا کہ جیم حرف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے میم پر جزم ہے، یہاں پر بھی میم پر جزم ہے، لیکن میم میں قلقلہ نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا کہ ان حرفوں میں سے نہیں آیا۔ یجعل، یا جیم زبر یج، عین لام زبر عل، یجعل، یجعل نہیں ہوگا، یجعل سنگل آواز آئے گی، ڈبل آواز نہیں آئے گی۔ جیم میں ڈبل آواز آئے گی، اس لیے کہ جیم پر جزم ہے اور جیم حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے آیا ہے، اس لیے جیم میں قلقلہ ہوگا۔ یجعل، تجری، تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، تجری۔ دیکھ لیجئے جیم کے اوپر جزم ہے اور جیم حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے آیا ہے، اس لیے جیم میں قلقلہ ہوگا۔ اب یہاں پر ایک قاعدہ ہو رہا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، یا ساکن سے پہلے یہاں پر زیر آ گیا ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہاں پر
کیا ہوگا؟ یا مدہ ہوگا. اس لیے ہوگا کہ یا ساکن سے پہلے یہاں پر زیر آ گیا ہے، اس لیے یہاں پر یا مدہ ہوگا. اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو الحمدللہ آپ کا جیم تک قاعدہ مکمل ہو چکا ہے. دال کا باقی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد والے سبق میں ہم آپ کو بتا دیں گے. تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو قلقلہ کا قاعدہ پورا سمجھ میں آ گیا، اور کرنے بھی آ رہا ہے، ادا کرنے بھی آ رہا ہے، اور پڑھنے بھی آ رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ سبق کو بتائیں کہ کتنا سمجھ میں آیا، کتنا نہیں سمجھ میں آیا، تاکہ ہم آگے آپ کو اور آسان طریقے سے سمجھائیں. جب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.